الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، پچھلی مجلس میں ہم نے قیامت کے دن کے حالات و واقعات کے حوالے سے ایک مرحلہ پل صراط کا مرحلہ ہے، اور صراط کے حوالے سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کی تھیں، اور یہ انتہائی کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، اور ہم نے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کی اس روایت کے پیش نظر جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الجسر ادق من الشعر، جو پل ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، اور تلوار سے زیادہ جو ہے نا وہ تیز ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ جو اسرے کی ایک نوک ہوتی ہے نا، اور اس کی جو کاٹنے والی سائڈ ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے جو ہے نا وہ پل صراط۔ اور اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس پہ وارد ہونے والا ہے، اور یہ تیرے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے، یہ رب ذوالجلال کی طے شدہ بات ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دیں گے اس پل سے، اس کی سختیوں سے ان لوگوں کو جو ڈر گئے، جن کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری رہی، ہم ان کو نجات دیں گے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تقوی کا آسان سا مفہوم کہ آدمی واجب کو نہ چھوڑے اور حرام کا دھبا اپنے دامن پر نہ لگنے دے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، فرائض کو پورا کرتے ہیں، منع کردہ چیز سے دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ اس پل صراط کے مرحلے پہ نجات دینے والے ہیں اور ان کو بچانے والے ہیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ظالم جن کے دامن پر ظلم کا دھبا ہے، شرک جیسا، بدعت جیسا، یا اللہ کے ساتھ کفر جیسا ظلم جنہوں نے کیا ہے، یا جنہوں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا اور اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پل سے گزرتے ہوئے بلکہ رب ذوالجلال ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم نے اس کے حوالے سے مزید چند باتیں بھی پچھلی مجلس میں آپ حضرات سے کی تھی کہ لوگوں کا اس سے گزرنا وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ جس قدر آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، اسی قدر اس پل سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اعمال اور نیکیاں، اطاعت اور عبادت جس بندے کی جس قدر زیادہ ہوگی، اس آدمی کے لیے پل سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ آخری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اس پل کے دونوں سائڈ پہ امانت اور صلہ رحمی ہوگی۔ بالخصوص صلہ رحمی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 جگہوں پہ اس کا، اور اسی نبی کریم کا اشارہ گرامی بھی ہے، اور آپ نے فرمایا بھی ہے وَصِلُ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمی کیا کرو، رحم کی رشتہ داریوں کو ملایا کرو۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ رزق کی وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب صلہ رحمی کرنا ہے، اپنی رحم کی رشتہ داریوں کو ملانا ہے اور قطع رحمی سے بچنا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور امانت یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، آدمی کو امین ہونا چاہیے،
اور امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس پل کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ میرے آپ کے نبی اپنی امت کی مدد کے لیے اور اپنی امت کے تعاون کے لیے 3 جگہوں پہ ملیں گے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا، اللہ کے نبی کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش کریں گے، کہ آپ میری قیامت کے دن سفارش کرنا؟ اور اللہ کے رسول سفارش کریں گے یقیناً۔ فرمایا انا فاعل، انشاءاللہ میں سفارش کروں گا۔ قال قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، اگر قیامت کے دن میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے، کس جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوگی اور کدھر آپ مجھے ملیں گے؟ فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، مجھے اگر ملنا ہو تو پل صراط پہ مجھے طلب کرنا، پل صراط پہ مجھے ڈھونڈنا، پل صراط پہ مجھے طلب کرنا۔ اور اگر پل صراط پہ تیری میری ملاقات نہ ہو تو پھر میزان کے وقت فطلبنی عند المیزان، جب نیکیاں تلیں گی تب مجھے ڈھونڈنا اور تب مجھے پتہ کرنا اور میرا پوچھنا۔ اور اگر وہاں بھی میری آپ کی ملاقات نہ ہو سکے تو پھر تیسرا مرحلہ فرمایا مجھے حوض کے پاس، حوض کوثر کے پاس جو اللہ کے نبی بانٹیں گے حوض، اور حوض کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی بانٹیں گے، جو ایک مرتبہ پی لے گا زندگی بھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور اس کے جو پیالیے ہیں اور اس کے اوپر جو کپ رکھے گئے ہیں اور گلاس ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور وہ حوض کوثر ہے جو لوگوں کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ یہ 3 مقامات ہیں، ان میں سے ایک صراط کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعاون کے لیے اور اپنی امت کے شفاعت کے لیے رہیں گے۔ اس پل صراط پر گزرتے ہوئے اگر مجھے روشنی کی ضرورت ہے، اور اس چونکہ اندھیرے میں ہوگا، اور ہم نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ پل صراط اندھیرے کی جگہ ہے، ظلمت کی جگہ ہے، تاریکی ہوگی، اس تاریکی کو اگر آپ روشنی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، رسول کریم کی 2 احادیث ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ پل صراط کے اوپر آدمی روشنی اگر لینا چاہتا ہے، نور لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز عقیدے کی درستی کے بعد نماز کیا ہے؟ نماز ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کے جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ جو رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں، فجر کی نماز اندھیرے میں ہے، عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے، اور مغرب کی واپسی اندھیرے میں ہوتی ہے، جو آدمی ان تاریکی کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں مسجدوں میں اور مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں، رب ذوالجلال قیامت کے دن کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اور پل صراط پہ اگر مجھے روشنی چاہیے اور نور چاہیے تو پھر مجھے نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا، نماز کا ذکر کیا اور نماز کا بیان کیا۔ فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نور، جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، من حافظ علیہا، اور جو حفاظت ہے وہ صرف ایک نماز پڑھنے سے نہیں، حفاظت ہے کہ 5 نمازیں پڑھے، بجماعت پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے اور ٹائم پہ پڑھے۔ من حافظ علیہا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، جو نمازوں کی پابندی کرے گا تو یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی۔ اس پل صراط کی تاریکی کو اگر آپ نور میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کانت لہو نورا، یہ 5 نمازوں کی پابندی
اس کے لیے نور ہوگی، برہان دلیل ہوگی، قیامت کے دن نجات کی دلیل نماز ہے، اور قیامت کے دن نجات اس سے ملے گی۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُور، جو نمازوں کا پابند نہیں اسے قیامت کے دن نور میسر نہیں ہوگا، محروم ہو جائے گا اس روشنی سے جو قیامت کے دن پل صراط پہ اسے ضرورت ہے۔ بے نماز شخص اس سے محروم ہو جائے گا، اندھیرے میں بھٹک جائے گا، جہنم میں گر جائے گا، اور تارک نماز جہنم میں ہوگا، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہے، اور اس کے اوپر جہنم کی سزا ہے۔ اور جہنمیوں میں سے بعض لوگوں کو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو سقر مقام پہ کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور میرے عزیزو، ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے نماز کے حوالے سے، خاص طور پہ ہمارے انڈیا پاکستان سے اور باقی بھی مسلمان جو اس حوالے سے بڑے کوتاہ ہیں فرض نماز کی ادائیگی کے حوالے سے، نماز گول کر جاتے، نماز کبھی پڑھتے ہی نہیں، کچھ لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس کا انجام مجھے قیامت کے دن نور سے محرومی کی صورت میں ملنے والا ہے۔ فرمایا اس کے لیے نور نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، برہان نہیں ہوگی، اور نجات نہیں ہوگی اس بندے کی جس کے زندگی میں نماز نہیں ہے۔ ہماری رہائشوں میں لوگ فجر کی نماز پہ سوئے رہتے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے آ جائے یا دو اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کو اٹھنے کو تیار۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ماحول ایسا ہے کہ پورا کا پورا گھر بے نمازوں سے بھرا ہوا، الا من رحم اللہ، کہ جس کا باپ نمازی اور اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اور اس کو وہ نگرانی کرتا ہے اور مطابقت کرتا ہے، وہ گھرانے بچے ہوئے، ورنہ ہماری مرد و خواتین سب بے نماز ہیں۔ ہمارے ہاں تو 70% لوگ بے نماز ہیں، بھائی سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اور یہ قیامت کے دن وہ شخص نجات نہیں پا سکے گا۔ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قارون وحامان وفرعون وأبی بن خلف، وہ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ بھی دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں تارک نماز کافر ہے، جان بوجھ کے نماز جو چھوڑتا ہے، اور وہ شخص کافر ہے کیونکہ اس کا شمار ان کفر کے سرغنوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ اس دن کے اندھیرے کو، جو پل صراط کا اندھیرا اور ظلمت اور تاریکی ہے، اس کو آپ اگر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں روشنی میں، تو اس کے لیے ایک سبب نماز، اس کی پابندی کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، قیامت کے دن کچھ ایسے مرحلے ہوں گے جس مرحلے پہ آدمی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، قریبی سے قریبی عزیز کو بھی بندہ یاد نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، فرماتی ہیں کہ ذکرت النار فبکیت، یہ لوگوں کی کیفیت تھی، ذکرت النار فبکیت، میں نے ایک دن جہنم کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا اور میں رونے لگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما یبکی، کہ عائشہ روتی کس بات پہ ہے، روتی کیوں ہے؟ قلت ذکرت النار فبکیت، اللہ کے رسول میں نے جہنم کو یاد کیا اور میں بے اختیار رونے لگی ہوں۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اور ساتھ فرماتی اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ امی عائشہ کا سوال نبی کریم سے ہے۔ آج ہم کہتے ہیں آقا کے غلاموں کا کفن میلا، جی ہم 1400 سال کے بعد کے غلام، ہم کبیرہ گناہ کرنے والے، ہم نمازیں چھوڑنے والے، ہم سود کھانے والے، ہم جھوٹ بولنے والے، ہمارا کفن میلا نہیں ہوگا؟ اور یہ سگی بیوی ہے، آپ کی میت میں رہی ہیں، اور آپ کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے قیامت کے دن؟ فقال اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، عائشہ 3 مقامات قیامت کے دن ایسے آئیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 مقامات ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند المیزان، ایک جب بندے کی نیکیاں اور بدیاں تلے گی اور کنڈا اٹھایا جائے گا اور ترازو اٹھائے گا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند المیزان
حتی یعلم ایخف میزانہ او یثقل، اس کا دماغی کام نہیں کرے گا، اس کو یہی سوچ ہوگی کہ میرے ساتھ کیا بننے والی ہے، میری نیکیوں کا ترازو نیچے جاتا ہے یا میری بدیوں کا ترازو نیچے جاتا ہے، کون سا پلڑا نیچے جاتا ہے، یہ خوف اس قدر اس کے ذہن کے اوپر سوار ہوگا کہ اس کو کوئی یاد نہیں رہے گا۔ اور دوسرا مرحلہ فرمایا عند تطایر الصحف، جب نامہ اعمال بٹے گا اس وقت حتی یعلم عین یقع کتابہ فی یمینہ او فی شمالہ او وراء ظہرہ، جب نامہ اعمال بٹیں گے، اڑ کے جائیں گے لوگوں کے پاس نامہ اعمال، اس وقت آدمی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، اس پریشانی بھی ہوگا کہ پتہ نہیں میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے سے ملتا ہے۔ اور تیسرا مقام اللہ کے نبی کہتے ہیں عند الصراط، پل صراط کے پاس، جب لوگ اس پل سے گزرنے لگیں گے اس وقت بھی اذا وضع بین ظہری جہنم، جب پل کو جہنم کی دونوں سائڈوں کے اوپر رکھا جائے گا، جب تک اس پل سے گزر نہیں جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پل سے گزرتے وقت بھی یہ تین مرحلے ہیں جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پل سے گزرتے وقت بھی لوگ اس ڈر میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو باقی رکھے، اور ہم نے پچھلی درس میں ذکر کیا تھا کہ وہ نور کسی کا پہاڑ کی طرح ہوگا، اور ایک حدیث میں کسی کا مدینہ سے عدن تک ہوگا، وہ یمن کے اندر عدن ہے، اتنا نور ہوگا، اور کسی کا کھجور کی طرح ہوگا، اور کسی کا صرف اس کے انگوٹھے کے اوپر یا اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کے اوپر نور ہوگا، اور وہ بھی کبھی بجھے گا اور کبھی جلے گا۔ مومن جب گزریں گے تو یہ ذہن میں رہے گا، فکر رہے گی کہ رب ذوالجلال ہمارا نور باقی رکھے اور ہم کو گزار دے اس جگہ سے، اس پل سے، کہیں نور بجھ گیا تو ہم جہنم میں گر نہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، توبۃ نصوحا۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، جب توبہ کرو گے، واپس پلٹاؤ گے، گناہ چھوڑ دو گے، اطاعت پہ آ جاؤ گے، فرما برداری اختیار کر لو گے، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ واپس پلٹنے سے اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا۔ جب بندہ گناہ کے اوپر اپنا عزم ترک کر دیتا ہے اور یہ ندامت اختیار کرتا ہے، اللہ میری بس ہے، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، خیانت نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، بدعت کا ارتکاب نہیں کروں گا، جب بندہ ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ واقعہ معروف ہے جس نے 100 قتل کیے تھے، اور 100 قتل کرنے کے بعد بھی جب واپس پلٹ آیا تو پھر بھی اللہ نے اس کو بچا کے، جہنم سے بچا کے کہاں بھیج دیا؟ جنت میں بھیج دیا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تم کو داخل کرے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تم کو تمہاری توبہ کی وجہ سے، واپس پلٹنے کی وجہ سے، ابھی وقت ہے میرے عزیزوں کے زندگی میں ہم واپس پلٹ آئیں، کبیرہ گناہ کو چھوڑ دیں، بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں، جس کے اوپر جہنم کی وعید ہے، مجھے اور آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ واجب چھوڑنے والا شخص متقی نہیں ہے، اس کو سزا ملے گی، وہ اللہ کی مرضی میں، اللہ چاہے اسے معاف کرے، اللہ چاہے اسے سزا دے۔ حرام کا ارتکاب کرنے والا شخص سزا کا مستحق ہے، قانون یہی ہے کہ سزا ملے گی اسے، اور مجھے کم از کم واجبات اور حرام کے حوالے سے محتاط ہونا چاہیے۔ داڑھی رکھنا بھی واجب ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ سود چھوڑنا، سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور مجھے ان گناہوں کو کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ حرام کی سزا جہنم کی آگ ہے، اور اللہ فرماتے بندو بس کرو، اب معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اپنی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جب اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ مومن بندے کو رسوا نہیں کرے گا، ایمان اس کے پاس ہے،
نبی اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. اور نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی ہوگا. ان کا مومنوں کو یہ اللہ تعالیٰ سعادت بخشیں گے جن کے پاس ایمان ہے اور عمل ہے، اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، تابعداری ہے. ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے نور ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور پھر یہ دعا کر رہے ہوں گے ایماندار لوگ پل سے گزرتے وقت، اللہ ہمارے نور کو پورا کرنا، ہمارے نور کو پورا کرنا، اتمم باقی رکھنا ہمارے نور کو باقی رکھنا تاکہ ہم پل سے گزر جائیں. اور یہ تب کہیں گے جب منافق چل رہے ہوں گے اور اچانک ان کا نور بجھ جائے گا. اور آتا ہے سورۃ حدید میں کہ منافق لوگ کہیں گے ٹھہرو ہمیں بھی اپنے نور میں سے، مومنوں سے کہیں گے ٹھہرو ہمیں بھی اپنے نور سے، نقتبس من نورکم، ہمیں بھی اپنے نور میں سے دے دو. لیکن کہا جائے گا واپس پلٹ جاؤ، جہنم کی طرف چلے جاؤ، نور بجھ جائے گا. کیونکہ ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اوپر سے ساتھ تھے لیکن اندر نفاق تھا. مومنوں سے نور مانگیں گے لیکن نور ملے گا نہیں. اور جب منافقوں کا نور بجھے گا اور ان کا راستہ گم ہو جائے گا، اب مومنوں کو خطرہ ہوگا کہیں ہمارا نور بھی بجھ. تب دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، اللہ ہمارے نور کو باقی رکھنا اور ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے. ہمیں ہماری کوئی غلطی ہے تو اس مقام پہ اس کی سزا نہ دینا جس کی سزا کے طور پہ ہم سے نور بجھ نہ جائے ہمارا. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ مرحلہ بھی قیامت کے دن آئے گا اور رب ذوالجلال سے لوگ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے باقی رکھنا. پل صراط کے اوپر ایک یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے اور مظلوم جب ظالم کو پل صراط پہ دیکھے گا تو جب تک وہ بدلہ نہیں لے لے گا تب تک وہ اس کو پل صراط سے پار نہیں کر پائے گا. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے، حضرت ابو امامہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور یہ طبرانی کی روایت ہے، یجیء الظالم یوم القیامہ، ظالم قیامت کے دن آئے گا حتیٰ کہ وہ اس جہنم کے پل کے اوپر ہوگا اور اندھیرے میں ہوگا، حتیٰ کہ مظلوم اسے ملے گا اور اسے پہچان لے گا کہ تو نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، تو نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا. اور وہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا، مظلوم ظالم کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کی نیکیاں نہیں لے گا، اس کی نیکیاں نہیں لے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی قیامت کے دن پل صراط پہ، تو پھر وہ اپنے اس کے گناہ اٹھا کے اس کے دے دیے جائیں گے، اس مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈالیں گے. حتیٰ یورد فی الدرک الاسفل من النار، حتیٰ کہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا جائے. اور ہمیں خاص طور پہ ظلم جیسے گناہ سے بھی ہمیں کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے. پیسے کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، خان ہونے کی وجہ سے، بڑے قبیلے ہونے کی وجہ سے بعض وقت لوگ چھوٹی برادری کو اور چھوٹی قوم کو اور ان غریب لوگوں کو اپنے عہدے کی وجہ سے ہمیں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ورنہ خیال رکھنا قیامت کے دن وہ مظلوم اور وہ فقیر اور وہ غریب اور وہ مزدور میری نیکی کھا جائے گا، اور اگر میرے پاس نیکی نہیں رہے گی تو اس کا گناہ مجھے اٹھانا پڑے گا اور پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ بھی پل صراط کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. اگر مظلوم نے ظالم کو دیکھ لیا تو جب تک اس کی نیکی وصول ہو، میں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جو بدلہ لینے کے لیے کرنسی ہوگی وہ ریال اور درہم نہیں ہوں گے، کیا ہوں گی؟ نیکیاں دینی پڑیں گی اور گناہ، یہ کرنسی قیامت کے دن چلنی ہے. بڑے بڑے لوگ بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، وہ نیکیاں کسی کے لیے کر رہے ہیں، پھر کسی کے لیے نیکیاں نہ کر رہے ہیں، اپنے لیے نیکی کریں تو کسی پہ ظلم نہ کیا جائے. نیک لوگ اور سلف صالحین کے چند ایک بھی اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اس مرحلے سے کتنے ڈرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ان المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جہنم، مومن کا ڈر ختم نہیں ہوگا جب تک وہ پل صراط سے گزر نہیں جائے گا. اس سے گزر کے جہنم اور پل صراط کو پیچھے نہیں چھوڑے گا، ڈرتا رہے گا، مومن ڈرتا رہے گا. حضرت عطاء السلمی سے
رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے غمگین کیوں رہتے ہیں، اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں، ہر اتنا غم کے اثار ہر وقت آپ کے اوپر چھائے رہتے ہیں؟ قال ویحک الموت فی عنقی، برباد ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ موت نے آنا ہے، میں موت کی وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ والقبر بیتی، اور قبر میرا گھر ہونا ہے، اور قیامت میرے موقف اور کھڑے ہونے کی جگہ ہونا ہے، اور پل صراط میرا راستہ ہونا ہے۔ لا ادری ما یصنع بی، مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ نیک لوگوں کی حالت ہے، اور یہ مراحل مجھے غمگین رکھتے اور میں پریشان رہتا ہوں۔ ابو میسرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا آوى الى فراشی، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ اپنے بستر پہ لیٹتے تھے اور کہا کرتے یا لیت امی لم تلدنی ثم یبکی، کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی، میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور پھر روتے تھے۔ ثم یبکی، اسے کسی نے کہا ما یبکی کا روتا کس بات پہ ابو میسرہ، روتا کیوں ہے تو؟ کہنے کا اخبرنا ان واردوها ولم نخبر ان صادرون عنها، قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ تم پل صراط کے اوپر وارد ہو گئے، گزرے ہو گئے، لیکن نکلنے کی خبر نہیں دی کہ پتہ نہیں کون نکلے گا اس سے کہ نہیں نکلے گا۔ اس پہ چڑھنے کی خبر ہے لیکن اترنے کی خبر، تو میں اس وجہ سے روتا ہوں۔ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، کہا ایک بندے نے اپنے بھائی سے، کہتے هل اتاک انک وارد النار، کیا تجھے پتہ ہے کہ تو جہنم پہ جانے والا ہے اور آگ پہ وارد ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے؟ قال نعم، ہاں مجھے علم ہے۔ قال فلا اتاک انک صادر عنها، کیا تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تیرے پاس یہ بھی یقین ہے، تجھے اس کے اوپر چڑھنے کا یقین ہے لیکن اترنے کا یقین بھی ہے؟ کہتے نہیں، اترنے کا یقین تو نہیں ہے۔ قال ففیما ضحک، پھر ہنستا کس بات پہ ہے، پھر ہنستا کس بات کی ہے؟ قال فما ربی ضاحکا حتی لاحق اللہ، اور فرمایا موت تک اس شخص کے ہونٹوں پر پھر کبھی ہنسی نہیں دیکھی تھی، پھر موت تک جو ہے نا وہ کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ خوف تھا اس مرحلے کا، جس کو پل صراط کا مرحلہ کہتے ہیں۔ منافقوں کا بھی وہاں سے گزر ہوگا، منافقوں کے حوالے سے بھی مکالمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق لوگ اور منافق عورتیں، مرد اور عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ذرا، ہمیں بھی دے دو اپنے نور میں سے کچھ۔ تو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو، اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، دیوار قائم کر دی جائے گی، اور اس کا دروازہ ہوگا کہ جس کے اندر رحمت ہوگی اور جس کے ظاہر عذاب ہوگا، جس کے ظاہر کے اوپر باہر کی طرف عذاب اور اندر کی طرف رحمت ہوگی۔ ینادونہم الم نکن معکم، پھر پکاریں گے ان کو، مومنوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، ہاں تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم نے انتظار کیا، ورتبتم، اور تم نے شک کیا تھا، اور غرتکم الامانی، خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، تاکہ اللہ کا حکم آ گیا اور شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ہم بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں اور اپنے آپ کو، اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس مرحلے سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ آخری بات صحیح مسلم کی حدیث ہے، یؤتی کل انسان منہم منافق او مؤمن، ہر انسان کو لایا جائے گا، مومن کو بھی اور منافق کو بھی، نور بھی دیا جائے گا، پھر وہ نور کے پیچھے چلیں گے، اور جب وہ جہنم کے اوپر پہنچیں گے تو پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رہنے کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ایمان کے اوپر زندگی گزرے یہی کامیابی ہے۔ یہ پل صراط کے حوالے سے چند گزارشات تھیں جو قیامت کے مراحل میں سے آخری سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کنترا کا، اور یہ کنترا بھی ایک پل ہے۔ اس پل کے بعد ایک اگلا پل ہے جس کے اوپر صرف خالص مومن حضرات ہی ہوں گے، جو جن کے دامن پر گناہوں کے دبے ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، تو وہ جہنم میں گر جائیں گے پل صراط سے گزرتے ہوئے، اور اپنی سزا بھگتنے کے بعد میں نکلیں گے۔ لیکن خالص مومن جو ہیں وہ جب پل صراط سے گزریں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان یہ ایک پل ہے، اس کا نام، اس کو کنترا کہتے ہیں، اور اس میں ایک تو دنیا میں اگر کسی نے ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی بغض اور کینہ ہے تو اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے بغض اور کینے کو اور حسد کو وہاں سے نکال دیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد کسی کے دل میں
حسد اور بغض نہیں رہے گا۔ تو اس پل کے اوپر اس کو صاف کیا جائے گا، اور یہ ایک مرحلہ ہے قنطرے کا، اور یہ آخری مرحلہ ہے قیامت کے مراحل میں سے اور آخرت کے مراحل میں سے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ حسرت کا اظہار کریں گے، اور وہ حسرتیں کیا کریں گے انشاءاللہ اگلا درس ہم اس موضوع پر کریں گے، قیامت کے دن کی حسرتیں کیا ہوں گی بندہ، لیکن تب کی وہ حسرتیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ بندہ بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت خواہشات کرے گا کہ میں ایسے کر لوں، مجھے موقع مل جائے، مجھے مہلت مل جائے، اور اللہ نے ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری حسرتیں۔ انشاءاللہ اگلا درس ان حسرتوں کے حوالے سے ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ جنت کے بارے میں ذکر کریں گے، جو کہ اس کے بعد مومن جنت میں جائیں گے۔ اس میں آگے مرحلہ شفاعت کا بھی باقی رہتا ہے۔ نبی کریم کی ہم نے ایک شفاعت ذکر کی تھی، اور وہ شفاعت ہے میدان محشر کی، جب لوگ جمع ہوں گے فیصلہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش سے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شفاعت، اور باقی شفاعتیں پھر یہاں آئیں گی، جنت کے دروازہ کھلنے کی شفاعت ہوگی، پھر جنت میں درجات بلند کرنے کی شفاعت ہوگی، پھر اس طرح جو جہنم میں مومن لوگ جل رہے ہوں گے ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جن کے سینوں میں رتی برابر بھی ایمان رہے گا، نبی کریم ان کے لیے سفارش کریں گے اور ان کو نکالنے کی شفاعت ہوگی۔ یہ شفاعت کا مرحلہ بھی، جو باقی شفاعت کیسے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اگلا درس انشاءاللہ ہم حسرتوں کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ وہ حسرتیں کیوں ہوگی۔ اللہ قرآن نے جو ذکر کیے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مراحل کو سمجھنے کے بعد اپنی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہوتا ہے بعض کا امتحان میں 15 دن باقی ہیں، 20 دن باقی، لیکن ہمارے پاس تو ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں۔ ان مراحل سے ہم نے گزرنا ہے، ہم نے ہر ایک نے جانا ہے، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مراحل کے لیے اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ یہ زندگی کی لمبی امیدیں ہمیں برباد کر رہی ہیں۔ ہمیں اس زندگی کی عارضی سانسوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے جس قدر ہو سکے اپنے ان مراحل کی کامیابی کے لیے، یہ مال دولت بچے دنیا یہ رہ جائے گی ادھر، اور اگر ہم بچوں کے لیے یا مزید باقی زندگی پتہ نہیں 20 سال ہے یا 10 سال ہمارے ذہنوں میں ہے، اس کے لیے ہم اگر یہ گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں پہلی فرصت میں اس سے توبہ کر کے اپنی آخرت کو فوکس کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ میں نے اگلا دن گزارنا ہے کہ نہیں گزارنا، میں نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا۔ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے تو پھر وہ دنیا سے لمبی امیدیں نہیں باندھتا، پھر اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال تو نہیں کسی بھائی کا؟ کوئی سوال ہے کسی بھائی کا؟ جی بالکل، جو کسی کے دل میں اگر رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے، بھلے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا اور سزا بھگتے گا اپنے بدعمالیوں کی، جو اس نے حرام کام کیے ہیں، اور جو اس نے جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، گناہ کیے ہیں، حرام کیا ہے، نمازیں چھوڑی ہیں، یہ سارے مجرم لوگ ہیں اور یہ سزا بھگتیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول سفارش کریں گے، لیکن آپ کی سفارش صرف اس بندے کے لیے ہوگی جس کے دامن پر شرک کا دبا نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا تھا، لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، اللہ نے ہر نبی سے ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا تھا، اور ہر نبی نے دعا کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اور وہ سفارش ہم نے ذکر کی تھی کہ اس کی 8 قسمیں ہیں سفارش کی۔ سب سے بڑی سفارش تو یہ ہے کہ اللہ حساب کو شروع کر دے، اور باقی 7 قسموں کا تعلق آگے ہے جنت کا دروازہ کھلوانے کی، یعنی کنترا خلاص کرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھلوانا، اور پھر جنت میں جانے کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ بندے کا درجہ تھوڑا سا اور اونچا ہونا چاہیے، یقیناً یہ نیکی اطاعت اور اس کے وجہ سے اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ اس کو ذرا اور، جیسے ہم لوگوں کو اپ گریڈ کرتے ہیں، ان کا گریڈ اور درجہ اونچا کروا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اللہ سے کہیں گے۔ اور اسی طرح بات کر رہا تھا کہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے اللہ کے نبی سفارش کریں گے جن کی توحید کے اوپر موت ہو، توحید کے اوپر اس نے شرک نہیں کیا، اگر اس کے کبیرہ گناہ اس کے تھے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے نکال دے، اس کا عذاب ختم کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور یہ شفاعت اللہ کے رسول کریں گے۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگ جو سزا بھگت رہے ہوں گے ان کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔
اور یہ بھی آتا ہے اس میں، یہ حدیث کے آخری لفظ ہے کہ میری شفاعت اسے ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. اور یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، ہمیں خاص طور پہ توحید کو سمجھنا چاہیے اور شرک کو، کہ توحید اور شرک کیا ہے، تاکہ میں نہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر بیٹھوں. تو یہ اللہ کے رسول انشاءاللہ ان لوگوں کو سفارش ملے گی جو جہنم میں ہوں گے، سزا بھگت رہے ہوں گے، اور شرک ان کے دامن پر شرک کا دبا نہیں تو اللہ کے رسول کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے اور نکلیں گے جہنم سے. واللہ عالم بذالک، کوئی لمبائی کا ذکر نہیں، باریکی کا ذکر ہے اور